اسرائیل پر حماس کے تباہ کن حملے کے بعد امریکی اور بین الاقوامی ایئر لائنز نے اسرائیل کے لیے پروازیں روک دی۔ حماس حملوں سے اسرائیل کا تجارتی پہیہ بھی رکنے لگا۔ غزہ کے قریب واقع اہم اشکول پورٹ بند ہو گئی۔ اسرائیل کی دوسری بڑی گیس فیلڈ سے پیداوار روک دی گئی۔ حماس کے حملے سے مشرق وسطیٰ میں صورتحال بھارت مشرق وسطیٰ یورپ اقتصادی راہداری منصوبے کو شدید دھچکا پہنچا ہے۔ اسرائیل حماس جنگ کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ ایشیائی منڈی میں قیمتیں 4.7% تک بڑھ گئی ہیں۔ دوران ٹریڈنگ برینٹ خام تیل کی قیمت $86.65 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے۔ WTI قیمت میں 4.5% اضافہ ہوا ہے، جبکہ WTI کی فی بیرل قیمت $88.39 ہو گئی ہے۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس نے آئندہ جمعے کو یوم طوفان اقصی منانے کی اپیل کر دی۔ حماس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فلسطین سمیت دنیا بھر کے مسلمان آئندہ جمعے اسرائیلی جارحیت کے خلاف فلسطینی مزاحمتی تحریک سے یکجہتی کے لیے میدان میں نکلیں۔ اس حوالے سے حماس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مغربی کنارے اور مقبوضہ بیت المقدس کے فلسطینی سڑکوں اور میدانوں میں نکل کر قابض فوج کے خلاف مزاحمت کریں۔ مقبوضہ بیت المقدس اور مسجد اقصی سمیت تمام مقبوضہ فلسطینی علاقوں اور اسرائیل کے غاصبانہ قبضے سے چھڑانے کے لیے جدوجہد میں شامل ہو جائیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ بیرون ممالک مقیم فلسطینی سمیت عرب اور مسلم عوام فلسطین کی سرحدوں کے قریب اکٹھے ہو کر اسرائیلی جارحیت کے خلاف مظاہرہ کریں۔ حماس کے طوفان الاقصی آپریشن اور اس کے جواب میں غزہ پر اسرائیلی بمباری چوتھے روز میں داخل ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں 1,87,000 سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں، جبکہ حماس اور اسرائیلی فوج کے درمیان شدید جھڑپوں کے باعث غزہ میں بے گھر افراد کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں بے گھر 1,87,000 سے زائد افراد اقوام متحدہ کے 83 اسکولوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 704 ہو گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 3,800 تک پہنچ چکی ہے، اور اس دوران ایمبولینسز اور طبی عملہ بھی اسرائیل کے نشانے پر ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج کی غزہ کے گنجان آباد علاقوں میں اندھا دھند بمباری سے 2 صحافی بھی جان سے گئے۔ شمالی کوریا نے غزہ میں خون ریزی کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دے دیا۔ حکمراں جماعت کے ترجمان نے روڈنگ سیمن اخبار میں آرٹیکل لکھا ہے، جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ غزہ اور اسرائیل کے درمیان جھڑپیں اسرائیل کی فلسطینی عوام کے خلاف مسلسل مجرمانہ کارروائیوں کا نتیجہ ہے۔ شمالی کوریا کے حکمراں جماعت کے ترجمان نے اسرائیل اور فلسطین مسئلے کا حل آزاد فلسطینی ریاست کو قرار دے دیا ہے۔ حماس کی اسرائیل میں کارروائی اور اسرائیل کی غزہ پر بمباری چوتھے روز میں داخل ہو گئی ہے۔ تازہ بمباری سے مرنے والوں میں عورتوں اور بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 14 اور دوسرے خاندان کے 8 افراد شامل ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 704 ہو گئی ہے، جبکہ 3,800 زخمی ہیں، اور اس دوران ایمبولینسز اور طبی عملہ بھی اسرائیل کے نشانے پر ہے۔ رپورٹس کے مطابق بجلی اور جنریٹرز کے لیے فیول کی کمی کے باعث ہسپتالوں میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔